جن کے درجے کی ہے کیا بات، صحابیات کے اعلیٰ صاف، صحابیات کے اعلیٰ صاف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان رمضان، فیضان سنت کا ایک باب ہے، اس کا ایک مضمون ہے نفل روزوں کے فضائل۔ اس میں درود پاک کی فضیلت جو لکھی ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کر دے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابیات کے اعلیٰ اوصاف کا بیان لیے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضری ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کا موضوع کیا ہے اور اس کے تحت کیا کیا مدنی پھول پیش کیے جائیں گے، یہ عرض کرتا ہوں۔ پہلے ہم اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ نیکی کی دعوت، یہ فیضان سنت جلد 2 کا ایک باب ہے۔ نیکی کی دعوت کے فضائل اس میں ہیں، ترک کرنے کے نقصانات، نیکی کی دعوت چھوڑ دی جائے تو کیا نقصانات ہوتے ہیں، نیکی کی دعوت کی ضرورت کیا، یہ بھی لکھا ہے، اور صفحہ نمبر 92-93 پر نیت کی تعریف اور نیت کی فضیلت پر مبنی 7 فرامین مصطفیٰ لکھیں، اور صفحہ نمبر 109 تا 129 نیتوں کے تعلق سے بہت پیارے پیارے مدنی پھول اس میں اپنی بہاریں لٹا رہے ہیں۔ چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے اچھی نیت کی فضیلت پر مبنی 7 فرامین مصطفیٰ۔ نمبر 1 اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ نمبر 2 مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 3 سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ 4 اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ 5 اللہ عز و جل آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرما دیتا ہے، لیکن دنیا کی نیت پر آخرت عطا فرمانے سے انکار کر دیتا ہے۔ 6 سچی نیت عرش سے معلق ہے، پس جب کوئی بندہ سچی نیت کرتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے، پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ 7 جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا، اچھی اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا، بندائے مخلص بنا کر، بندائے مخلص بنا کر عفو میری ہر خطا، بندائے مخلص بنا کر عفو میری
ہر خطا. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی پھول لکھنے کی، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی، توجہ کے ساتھ سننے کی، نیکی کی دعوت جو دی جائے گی اس کو نہ صرف توجہ سے سننا ہے بلکہ عمل کرنا ہے، بلکہ اوروں تک بھی پہنچانا ہے. یہ نیت بھی کیجئے. جب نیت کروائی جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل کہوں گا، اور اس انشاءاللہ کہنے میں نیت یہ ہوگی کیا؟ نبیوں کی سنت پر عمل. کیونکہ اچھے کام کی نیت پر انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے. مزید جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. میں اپنے لیے یہ نیت بھی کر لیتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اور اللہ تواب عز و جل کے کرم سے میرے نام اعمال میں جو بھی نیکی ہے میں اسے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، اور آپ کے وسیلے سے سارے نبیوں رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ، اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین علیہم رضوان، سارے اولیاء کرام، بالخصوص غوث پاک دستگیر علی رحمۃ اللہ القدیر سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے اعزاء و اقربا بالخصوص والدین و اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین، صحابیات کو رضی اللہ تعالی عنہن اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے اعلیٰ اوصاف عطا فرمائے. ان میں سے یہ بھی کہ صحابیات نفلی روزے کثرت سے رکھا کرتی تھی. اب ایک تعداد ہے جنہیں فرض روزوں کے علاوہ روزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ہاں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور امیر علیہ سنت نے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے، اس میں بھی نفلی روزے کی ترغیب ہے، اور اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات ہیں، اس میں بھی روزے کی ترغیب ہے. اور مدنی انعام نمبر 50، 63 مدنی انعامات جو اسلامی بہنوں کے لیے ہیں، اس میں امیر علیہ السلام نے لکھا ہے، کیا آپ نے اس ہفتے پیر شریف یا رہ جانے کی صورت میں کسی بھی دن کا روزہ رکھا؟ نیز ہفتے میں کم از کم ایک دن کھانے میں جو شریف کی روٹی تناول فرمائی. بہرحال دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نفلی روزوں کی ترکیب ہوتی ہے. عام طور پر ویسے مسلمانوں کو نفلی روزوں کا معلوم نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. تو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کو نفلی روزے رکھنے کا شوق کتنا تھا. امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے روزوں کی کیفیات کیا تھی، نفلی روزے رکھنے کے فضائل کیا ہیں، انشاءاللہ یہ بھی کچھ عرض کیے جائیں گے. سنن ترمذی حدیث نمبر 785، حضرت سیداتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا برکت میں کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمائے تم بھی کھاؤ. میں نے عرض کی میں روزے سے ہوں تو رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیداتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روزے پر قائم رہنے دیا، روزہ افطار نہیں کروایا، اور انہیں بشارت سنائی فرشتوں کی دعا کی کہ فرشتے اس روزے دار کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں جس کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے. حضرت سیداتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام کیا ہے؟ ام عمارہ تو کنیت ہے، اور کنیت رکھنا سنت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم.
امیر اہل سنت کی کنیت ابو بلال، صحابہ کی کنیت غوث پاک کی کنیت ابو محمد. تو اس طرح کنیت رکھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو ان کی کنیت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا. نام کیا ہے؟ نصیبہ ابن کعب ابن عوف. یہ صحابیہ انصاریہ ہیں. عاصم ابن زید کی زوجہ ہیں. غزوہ احد میں انہوں نے 11 زخم کھائے، یہاں تک کہ زخموں کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ کاٹنا پڑا. اس کے باوجود تمام غزووں میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی رضائی ماں کیسا شوق رکھتی تھیں نفلی روزوں کا؟ سنیے. آپ ہر پیر شریف اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتی تھیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مجھے اپنی والدہ سے بہت محبت تھی کیونکہ وہ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتی تھیں. صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا نفلی روزے رکھنے کا جذبہ کیسا تھا، اس کی کچھ جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں. سنتے جائیے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 21192. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے، بار بار دعائے شہادت کی درخواست کرتے، لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کی دعا فرما دیتے. ایک مرتبہ عرض کی حضور مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں ارشاد فرمائیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ عز و جل مجھے اس سے نفع دے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. انہوں نے متصل روزے رکھنے کا التزام کر لیا، مسلسل روزے رکھتے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ ان کے خادم بھی روزہ رکھتے، یہاں تک کہ ان کی زوجہ محترمہ بھی اس نیک عمل میں ان کے ساتھ شامل ہو گئیں، وہ بھی مسلسل روزے رکھتی. اور روزہ ان کے گھر کی امتیازی علامت ہو گئی. اگر کسی دن ان کے گھر میں دھواں اٹھتا تو لوگ سمجھتے کہ آج ان کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، ورنہ اس گھر میں دن کا کھانا کیوں کر پک سکتا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیداتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سخت گرمیوں میں بھی روزے رکھا کرتی تھیں. کچھ ان کا تعارف پیش کروں. حضرت سیداتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. سیرت مصطفیٰ بہت پیاری کتاب ہے، ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو پڑھنی چاہیے. اردو زبان میں جامع اور آسان زبان میں ہے، یہ بہت پیاری کتاب ہے. ام ایمن کا تعارف اس میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہنے لگے، تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی تھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگیں. ان کا نام تھا برکت. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والد سے میراث میں ملی تھیں. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا کھلاتی تھیں، کپڑے پہناتی تھیں، کپڑے دھویا کرتی تھیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ تو حضرت سیداتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے برکت، اور آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد کی کنیز تھیں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صحابیات کے اعلیٰ اوصاف میں سے یہ اوصاف حمیدہ بھی تھے کہ نفلی روزے اہتمام سے رکھا کرتی تھیں۔ اب وہ اسلامی بہنیں جو استغفر اللہ فرض روزے بھی قضا کر دیں تو غور کریں، کتنی افسوس کی بات ہے کہ فرض روزے بھی نہ رکھے جائیں، حالانکہ بعض صحابیات روزہ رکھنے کا اتنا ذوق رکھتی تھیں کہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنے عزیز و اقارب کی جانب سے بھی روزے رکھا کرتی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اس پر روزے فرض تھے، کیا میں ان کو پورا کر دوں؟ آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ کے روزوں کا ذوق مرحبا، اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے روزے، اللہ اکبر۔ اسی سیرت مصطفیٰ میں عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روزوں کی کیفیت لکھتے ہیں کہ اکثر روزہ دار رہا کرتی، آپ کی کیا شان ہے، اور بھی آپ کی شان میں بہت ساری وہ باتیں لکھی ہیں، اور مفتی احمد یار خان نعیمی ان کی شان میں کہتے ہیں کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رتبہ ایمان والوں میں کیوں نہ بڑا ہو کہ سب ہیں مومن اور آپ ہیں ام المؤمنین۔ کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا، سب تو ہیں مومن مگر ہیں آپ ام المؤمنین، سب تو ہیں مومن مگر ہیں آپ ام المؤمنین۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نفلی روزے رکھنے کا ذوق دیکھیے۔ مسند احمد حدیث نمبر 25712، عرفہ کا دن ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما صدیق اکبر کے شہزادے اور ہماری امی جان حضور کے بھائی ام المؤمنین کے پاس تشریف لائے۔ آپ روزے سے تھیں، گرمی کی شدت کے باعث آگ پر پانی چھڑکا جا رہا تھا۔ عرض کی آپ افطار کر لیجئے، کہ روزہ فرض واجب نہ تھا۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی میں افطار کروں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کیسا جذبہ ہے نیکیاں اکٹھی کرنے کا، کاش ہمیں بھی جذبہ نصیب ہو جائے، ہم بھی کچھ نہ کچھ نفلی روزوں کا اہتمام کریں، کاش۔ اور گرمیوں کے روزوں کا لطف کیسا ہوتا ہے، فیضان سنت جلد اول صفحہ 942 سے اس کو آپ
پڑھ لیجئے، امیر اہل سنت نے لکھا ہے۔ عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ تو آپ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال اس کتاب سے اس کو دیکھیے، صفحہ نمبر 277 پر عرفہ کے روزے کی فضیلت لکھی ہوئی، جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا روزے سے ہوتی، اور مدارج نبوت کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے نقل کیا ہے فیضان سنت جلد اول صفحہ 1429 پر کہ آپ نے 1,00,000 دراہم ایک ہی روز میں اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے۔ آپ روزے سے تھیں مگر افطاری کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ ہماری اسلامی بہنوں کے لیے مکتبۃ المدینہ سے بہت ہی پیاری کتاب فیضان عائشہ صدیقہ، اسلامی بہنوں کے لیے بھی اسلامی بھائیوں کے لیے، کیونکہ ہم سب مومن اور آپ ہیں ام المؤمنین، تو ہماری امی جان کی کیا شان ہے، یہ کم و بیش 215 کتابوں کی مدد سے کتاب لکھی گئی ہے۔ یہاں ایک بات ان اسلامی بہنوں کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اسلامی بہنوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ فتاوی شامی میں ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کثرت سے نفلی روزے رکھتی تھیں، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ اور اہل ایمان کی ماں، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آئیں تو پھر اللہ اکبر، دن روزے میں گزرتا، رات بیداری میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے المعجم الکبیر لطبرانی حدیث نمبر 18827 حضرت سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ پھر کیا ہوا سنیے، جبریل امی علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دیجئے، کیونکہ یہ روزہ دار اور شب بیدار ہیں اور یہ جنت میں آپ کی اہلیہ ہیں۔ کیا شان ہے ام المؤمنین سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ ان کی عبادت کی تعریف جبریل امی علیہ السلام کرتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کی حافظہ تھیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کثرت سے کرتی، اکثر روزے سے رہتی، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا روزے کی حالت میں فوت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور جو خوش نصیب روزے کی حالت میں مرے گا اس کے لیے کیا فضیلت ہے، سنیے۔ سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تعالی قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا۔ عبادت میں گزرے میری کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی، آمین۔ ابن سعد نے
سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لکھا کہ آپ صائم النہار دن میں روزہ دار اور قائم اللیل رہتی، رات کو عبادت میں بسر کرتی۔ آپ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر رات میں نصف قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں، اور عیدین اور ایام تشریق کے علاوہ آپ ہمیشہ روزے سے رہتیں۔ ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے روزے رکھنے کا انداز کیا تھا؟ سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے روزے کیسے تھے؟ سیرت مصطفیٰ میں اس کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ حضرت زید نے جب انہیں طلاق دی، عدت گزر گئی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دل جوئی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو یہ بشارت سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 رکعت نماز ادا کی، سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگی، خداوندا تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، اگر میں تیرے نزدیک ان کی زوجیت میں داخل ہونے کے لائق عورت ہوں تو یا اللہ عز و جل تو ان کے ساتھ میرا نکاح کر دے۔ ان کی یہ دعا فوراً ہی قبول ہو گئی اور آیت نازل ہو گئی، پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 37۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو زینب کے پاس جائے اور اس کو یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح اس کے ساتھ فرما دیا ہے؟ یہ سن کر شاہ بہر و بر رسول انور مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ دوڑتی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچی، یہ آیت سنا کر خوشخبری دی۔ حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس بشارت سے اس قدر خوش ہوئی کہ اپنا زیور اتار کر اس خادمہ کو انعام میں دے دیا، خود سجدے میں گر پڑی اور اس نعمت کے شکریہ میں 2 ماہ لگاتار روزہ دار رہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے امی جان کے صدقے میں کہ ہم بھی نفلی روزے رکھیں، خوشی کا موقع آئے، والدین پریشان ہوتے ہیں بچیوں اور بچوں کے رشتے کے تعلق سے، کوئی اچھا نیک سیرت رشتہ آئے تو خوشی میں روزہ رکھیں۔ نفلی روزوں کے فضائل کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا بھی ہوگا۔ یہ کتنا اچھا انداز ہے، ناچ کود کر کے شکریہ تھوڑی ادا ہوتا ہے، روزے رکھ کر، صدقہ و خیرات کر کے، تلاوت کر کے، نیکیاں کر کے اللہ اور رسول کا شکر ادا کیا جائے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی روزے رکھا کرتی تھیں، اور یہ پہلے عرض کیا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اسلامی بہنوں کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، چنانچہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 5195۔ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے، اور نہ ہی شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے۔ مرآت جلد 3 صفحہ 210 مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھ رہے ہیں، یعنی خاوند جب گھر پر ہو تو اس کی صریحی یا عرفی اجازت کے بغیر نہ نفلی روزے رکھے نہ نفلی اعتکاف کرے، کیونکہ مرد کو دن میں صحبت کرنے کا حق ہے اور اس کا روزہ یا اعتکاف اس حق کو روک دے گا، لہذا حق والے سے اجازت لے لے۔ اس حکم سے نذر، منتیں اور رمضان کے روزے علیحدہ ہیں کہ وہ حق شرع ہیں۔
اگر عورت نے بغیر خاوند کی اجازت نفلی روزہ رکھ لیا تو وہ اس سے توڑوا کر صحبت کر سکتا ہے جس کی قضا واجب ہوگی۔ فقیر کی اس تقریر سے بہت سے اعتراضات اٹھ گئے۔ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں حدیث واضح ہو گئی، خیال رہے کہ عورت کو نفل نماز سے منع نہیں فرمایا گیا کیونکہ وہ تھوڑی دیر میں ہو جاتی ہے، اس سے خاوند کا حق صحبت نہیں مارا جاتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجمع الزوائد حدیث نمبر 7638، عورت پر شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، پھر اگر اس نے ایسا کیا تو بھوکی پیاسی رہے گی اور اس کو روزہ قبول نہ ہوگا۔ نفلی روزوں کے بہت فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں۔ کاش مدنی انعامات پر عمل کریں، روز فکر مدینہ کریں تو اس کا احساس ہوتا رہے، اسلامی بھائیوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی۔ فیضان سنت کا یہ باب جو ہے فیضان رمضان میرے ہاتھ میں ہے، اس میں نفلی روزوں کے فضائل صفحہ نمبر 495 اوپر سے، نیچے سے صفحہ نمبر 1333۔ امیر علیہ السلام لکھتے ہیں، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے کہ اس میں بے شمار دینی و دنیاوی فوائد ہیں، اور ثواب تو اتنا ہے کہ جی چاہتا ہے بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں۔ مزید دینی فوائد میں ایمان کی حفاظت، جہنم سے نجات اور جنت کا حصول شامل ہیں۔ اور جہاں تک دنیاوی فوائد کا تعلق ہے تو روزے میں دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت، پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے۔ اور تمام فوائد کی اصل یہ ہے کہ اس سے یعنی نفلی روزوں سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے اور روزہ داروں کے لیے بخشش کی بشارت ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے، وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ نفلی روزوں کے فضائل بے شمار ہیں۔ جنت کا ایک انوکھا درخت جو کہ انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا پھل رکھتا ہے، بہت میٹھا ہے۔ قیامت کے روز یہ خوش ذائقہ پھل روزہ دار کو کھلایا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا۔ ارشاد فرمایا، جس نے رضا الہی عز و جل کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت کا فاصلہ فرما دے گا۔ ارشاد فرمایا، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ ارشاد فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا 7 زمینوں اور آسمانوں کے مابین یعنی درمیانی فاصلہ ہے۔ اور جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ اور بھی بہت سارے فضائل لکھے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نفلی روزوں کی برکات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے بیمار ہو جائیں گے،
حالانکہ ایسا نہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعجم الاوسط حدیث نمبر 8312، جہاد کیا کرو خود کفیل ہو جاؤ گے، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے، اور سفر کیا کرو غنی یعنی مالدار ہو جاؤ گے. تو روزہ رکھنے سے بیماری آتی نہیں ہے، جاتی ہے. تندرستی جاتی نہیں ہے، آتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس کا خاتمہ بھی کلمے پر ہوگا. اور جس نے کسی دن اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور وہ داخل جنت ہوگا. اور جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے صدقہ کیا اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور وہ داخل جنت ہوگا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کنز العمال کی حدیث پاک پیش کی جا رہی ہے، قیامت کے دن روزہ دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو یعنی مہک سے پہچانے جائیں گے، اور پانی کے کوزے جن پر مشک سے مہر ہوگی انہیں کہا جائے گا، کھاؤ کل تم بھوکے تھے، پیو کل تم پیاسے تھے، آرام کرو کل تم تھکے ہوئے تھے. پس وہ کون؟ روزہ دار کھائیں گے اور آرام کریں گے حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے. تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم دیتا ہوا ستا تجھے شاہ حجاز کا. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، روزہ دار کا ہر بال اس کے لیے تسبیح کرتا ہے. بروز قیامت عرش کے نیچے روزے داروں کے لیے موتیوں اور جواہر سے جڑا ہوا سونے کا ایسا دسترخوان بچھایا جائے گا جو احاطہ دنیا کے برابر ہوگا. اس پر قسم قسم کے جنتی کھانے، مشروب اور پھل فروٹ ہوں گے. وہ کھائیں پیئیں گے اور عیش و عشرت میں ہوں گے حالانکہ لوگ سخت حساب میں ہوں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قیامت میں دسترخوان بچھائے جائیں گے، سب سے پہلے روزے دار ان پر سے کھائیں گے. اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا ذکر خیر ہوا تو کاش ہماری اسلامی بہنوں کو بھی توفیق مل جائے کہ فضولیات میں مشغول ہونے کے بجائے صحابیات کی پیروی کریں اور کھانے پینے کے مزے لینے کے بجائے روزے کے مزے لیں. اسلامی بھائی بھی لیں، اسلامی بہنیں بھی لیں، اور انشاءاللہ اصل مزے تو آخرت کے ہیں. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے صدقے میں ہمیں کم از کم ہفتے میں ایک دن پیر کا روزہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، پیر کا روزہ رکھنا نصیب ہو جائے یا جمعرات کا روزہ رکھنا نصیب ہو جائے. ہفتے میں ایک روزہ تو رکھ ہی لیا کریں. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جن کے درجے کی ہے کیا بات، صحابیات کے اعلیٰ صاف صحابہ